السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت؟ امید ہے زندگی اچھی گزر رہی ہوگی۔ آج کا جو میرا ریمائنڈر ہے وہ پہلے حدیث پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ حدیث میں آپ کو ایک روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مجلس میں بولا کہ آپ ممبر منگوائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر منگوایا اور وہ رکھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ۔ تو انہوں نے جب پہلا قدم میں 3 اسٹیپ بنے ہوئے تھے، فرسٹ اسٹیپ پہ رکھا تو انہوں نے کہا آمین، پھر دوسرے اسٹیپ پہ رکھا قدم، پھر آمین بولا، پھر تیسرے اسٹیپ پہ رکھا، پھر آمین بولا۔ تو جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایک نیا عمل ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، یہ کہ ہوا کیا ہے؟ یہ آپ نے آمین 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 3 دفعہ بولا ہر اسٹیپ پہ، تو اس کو ذرا سمجھا دیں، بتا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ بھائی کہ جو جبرائیل علیہ السلام 3 لوگوں پہ لعنتیں بھیجتے ہیں ڈائریکٹ، ٹھیک؟ ان کا جب ذکر ہو رہا تھا تو اس پہ ہر اسٹیپ پہ وہ 3 لوگوں کا جب ذکر کر رہے تھے تو میں اس پہ آمین آمین کہہ رہا تھا۔ پہلا کیا تھا، پہلے اسٹیپ پہ جب قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ہر اس شخص پہ نالت ہو جو رمضان کے مہینے کو رمضان مہینے کی طرح سے نہیں گزارتا، یعنی کہ عبادت نہیں کرتا، رات صحیح سے نہیں گزارتا، یعنی کہ جو جگنے کی راتیں ہیں، جیسے نارملی ہم لوگ 21، 23، 25، 27، 29 تاریخ کو خاص طور سے اہتمام کرتے ہیں شب قدر کے لیے، لیکن ہمیں پورے مہینہ، پورے رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں ہم وہ صحیح سے عبادت نہیں کرتے جس طرح کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو ان کے اوپر نالت بھیجی۔ پھر جب دوسرے اسٹیپ پہ پیر رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ بھائی وہ ہر اس شخص پہ نالت، ان لوگوں پہ نالت کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ جو ضعیف ہو چکے تھے، چاہے ماں باپ دونوں حیات ہوں یا کوئی بھی ایک، ان کی خدمت نہ کی ہو بڑھاپے میں۔ جیسا کہ ماں باپ بچے کو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شروع کے دن میں جب کہ بچے کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا تو وہ بچے کا خیال رکھتے ہیں، اس کو بڑا احتیاط سے اس کو پالتے ہیں، ہر چیز، یعنی بولنے کے قابل بھی نہیں ہوتا، اشاروں سے بھی نہیں بتا سکتا، لیکن ماں باپ سمجھتے ہیں اور اس کا ویسے خیال رکھتے ہیں۔ وہ لوگ ان پہ نالت جنہوں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، یعنی اس بڑھاپے کی ایج میں۔ پھر تیسرا اسٹیپ جب رکھا تو اس پہ انہوں نے کہا کہ تیسرے پہ جب آمین بولا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہر اس شخص پہ نالت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو اور اس پہ کوئی سلام نہ بھیجے آپ کے نام کے ساتھ، تو تیسرا اس پہ سلام بھیجا۔ تو یہ حدیث ہمیں سمجھاتی ہے، بتاتی ہے، ایجوکیٹ کرتی ہے کہ یعنی یہ کتنے بد نصیب لوگ ہیں۔ بد نصیبی میں بہت سارے فیکٹر اور بھی ہیں، صرف یہ 3 نہیں ہیں، یعنی یہ 3 میں ابھی 3-4 کی آج بات کروں گا۔ یعنی کہ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق دی کہ رمضان کا مہینہ آیا ہے کہ بھئی عبادت کرو دل لگا کے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کوئی بھی عبادت کرے لیکن آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے، نیت اچھی ہوگی تو ہر عبادت قبول ہوگی۔ تو یعنی جس سے اللہ راضی، اس کا سمجھے کام بن گیا، دنیا کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت بھی بن گئی۔ لیکن ہمیں نہ صرف دکھانے کے لیے یا روٹین لائف، بس رمضان آ گیا روزہ گزار لیا۔ اکثر لوگ ہوتا ہے کہ روزے رکھتے ہیں، رات بھر جگیں گے، دن بھر سوئیں گے، نمازیں آگے پیچھے ہو رہی ہیں، قضا پڑھ لی، پڑھی تو پڑھی، نہیں پڑھی نہیں پڑھی۔ وہ اہتمام باقاعدہ ویسے نہیں کیا جاتا جیسے رمضانوں میں ہونا چاہیے۔ ہمیں رمضان کا مہینہ بڑے اہتمام سے گزارنا چاہیے اور خود دل کے ساتھ، کیونکہ اس میں رمضان کے مہینے میں ہماری مغفرت کے لیے بندہ کو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ دیا ہے کہ اپنی سارے گناہوں کو معاف کروا لیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کے پچھلے جتنے گناہ ہیں سب معاف، 0 میٹر آپ کی لائف اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو رمضانوں کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے اس حدیث میں، ظاہر ہے۔ دوسرے نمبر پہ والدین کے لیے کہ بوڑھے ماں باپ کی خود یعنی جتنی خدمت کر سکتے ہیں کم ہے۔ دیکھیں ایک چیز ایک جگہ پہ آتی ہے کہ ماں کی بد دعا، ٹھیک، وہ رائے گا نہیں جاتی، اور باپ کی دعا
یعنی ماں بھی بہت دعائیں کرتی ہے بچوں کے لیے، لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کی ماں کسی بچوں کو بد دعا دے دے تو وہ رائے گا نہیں جاتی. اور اسی طرح جب کہ باپ کی دعا جو ہے، جب کہ باپ بہت کم دعا کرتا ہے، اور یعنی کہ ماں کی نسبت، کہ وہ ماں اپنے بچوں کے لیے بہت دعائیں کرتی ہے کہ بھائی اس کو ہدایت دے، اس کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے، اس کے نوکریوں کے لیے، شادی کے سلسلے میں، ہر معاملے میں اس کے لیے بہت دعائیں کرتی ہیں. لیکن ماں کی نسبت باپ جو ہے کم دعائیں کرتا ہے، لیکن باپ کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے اس فیکٹر میں کہ باپ کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے بنسبت ماں کے. لیکن ماں کی بد دعا جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتی، وہ قبول ہو جاتی ہے. اس کی بہت سارے یعنی کہ واقعات موجود ہیں جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. تو اسی لیے ماں باپ کی جتنی خدمت کریں کم ہے. اور دوسرا یہ کہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو درود شریف کا اہتمام بہت زیادہ کریں. یعنی کہ اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے درود شریف پڑھنے میں، کوئی بھی چھوٹا سا درود پڑھ لیں آپ، صحیح ہے. تو اس میں آپ کا دیکھیں اس عمل میں کوئی آپ کا، ہمیشہ کی طرح کہتا ہوں کہ آپ کی جو دنیاوی لائف ہے، لائف اسٹائل ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کو کوئی ہزاروں لاکھوں کا نقصان نہیں ہو جائے گا اس طرز عمل کو اپنانے سے. بس اس سے فائدہ جو ہوگا، سب سے بڑا جو فائدہ ہے، دنیا تو آپ کی بنے گی جو بھی ہے، لیکن جو آخرت کی جو تیاری، اس میں بڑا اس کا حصہ شامل ہو جائے گا، جس کا آپ کو، ہمیں کسی شخص کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ان چیزوں سے اپنے اعمال، جو اچھے اعمال ہیں، وہ کیسے اضافہ ہو رہا ہے. یعنی ہمارا ترازو جو ہے اعمال کا، یعنی یہ نیکیاں ہماری بڑھتی جائیں گی انشاءاللہ، اور برائیاں کم ہوتی چلی جائیں گی. یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے سے عمل ہوتے ہیں، تو جس کو اگر ہم اپنے اندر لے کر آئیں تو آہستہ آہستہ گریجولی وہ ساری چیزیں ہم اندر سے برائیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی یہ پہلے میں ایک ویڈیو میں ذکر کر رہا تھا، ہمارے دل کو زنگ لگ جاتا ہے، یعنی کہ ان برائیوں سے زنگ ایک دم سے نہیں اترتا. یہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے اندر لے کر آئیں، کبھی یاد رہیں گی کبھی نہیں رہیں گی، آہستہ آہستہ کر کے آپ کے ذہن میں آتی رہیں تو اس کو عمل کرتی رہیں. اور اس کے علاوہ سب سے جو میں بھی یعنی کہ ہے اور حقیقت بھی ہے، سودی سسٹم، یعنی سودی نظام، یعنی کہ ہم جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان بلڈ، یعنی کہ پاکستان جیسے کنٹری ہے، اب بہت سارا سسٹم ایسا ہے کہ آپ میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن جہاں جہاں ہمارا اختیار ہے، ہم اس چیز کو سے بھاگیں، سود سے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو سود کا کاروبار کرتے ہیں یا سود کے پیسے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ان سے اعلان جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جس سے اللہ نے اعلان کرا ہوا ہے اعلان جنگ، تو سمجھے اس کی کیا اس کے حالات ہوں گے آخرت میں. جو ہمارے اختیار میں چیز ہے، مثال کے طور پہ آپ بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا بہت ضروری ہے ہر ایک کے لیے، کیونکہ آپ کا جاب کرتے ہیں تو ان کی ریکوائرمنٹ بھی بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. آپ سیونگ کے بجائے آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا لیں. ٹھیک ہے، کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا لیں، اس میں اپنا کام کریں، اس میں سارے اپنی ٹرانزیکشن کریں، نو لاس نو پروفٹ کے اوپر جو پیسہ آ رہا ہے ویسے ہی آپ نکال لیں. مان لیں مثال کے طور پہ اگر آپ کا بہت پرانا اکاؤنٹ ہے، آپ کو اس وقت اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ سود کا کیا سسٹم ہے، تو کم از کم اتنا ضرور کر سکتے ہیں، اگر آپ کا سیونگ اکاؤنٹ ہے تو ہر سال کی ٹرانزیکشن ہے نا، وہ اس کا اسٹیٹمنٹ نکلوا لیں، اور جتنا بھی آپ کو پروفٹ آپ کو اس میں مینشن ہے، وہ جتنا بھی پیسہ ہے، چاہے وہ 1 روپیہ ہو، چاہے 1 لاکھ روپیہ ہو، چاہے 10 لاکھ روپے ہو، ٹھیک ہے، جو آپ کو بینک نے آپ کو پروفٹ دیا ہے وہ بغیر ثواب کی نیت سے کسی کو دے دیں، تو بھی آپ کا حساب کتاب بیلنس ہو جاتا ہے یہاں پر. لیکن کوشش کریں کہ آپ جتنا زیادہ بچ سکیں برائیوں سے، تو آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بہت بہتر ہے. کیونکہ ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو عمل کریں گے تو دنیا کے ساتھ ہماری آخرت کی بھی تیاری ہوگی. اگر ہم ان کو اگنور کرتے رہیں گے، یہ سوچیں گے کہ چلو اب دیکھیں گے بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، تو بڑھاپا کسی نے نہیں دیکھا. ہمیں اپنی اگلی سانس کا نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم ابھی جو سانس لے رہے ہیں، جو باہر پھینکی ہے سانس، واپس اندر آئے گی یا نہیں آئے گی، ہمیں نہیں پتہ ہوتا. تو برائے کرم سب سے ہمیشہ کی طرح سے درخواست ہے کہ اپنے اندر تبدیلیاں آئیں، کیونکہ جتنی تبدیلی آپ لائیں گے، میں یہ نہیں کہتا ایک دم سے آج آپ بس سارے کام بزنس چھوڑ کے صرف اسی کام میں لگ جائیں، لیکن آپ آہستہ آہستہ اپنے گھر کو دیکھتے ہوئے اپنے اندر یہ چیزیں لے کر آئیں. کیونکہ میں بات کر رہا ہوں پریکٹیکلی جو پاسبل ہے ہم سب کے لیے. ٹھیک، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا سال کے چلے پہ نکل جائیں، گھر والوں کو چھوڑ کے 40 دن کے لیے نکل جائیں، 1 مہینے کے لیے نکل جائیں. جو ممکن ہو سکے وہ کریں، آپ کے جو اختیار میں ہے، جس سے آپ کی فیملی ڈسٹرب نہ ہو.
لیکن اپنے اندر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کر آئیں. صحیح ہے, پانچویں پڑھنے کا اہتمام کریں, وقت پہ سوئیں, وقت پہ اٹھیں, نمازوں کا اہتمام کریں, ان چیزوں کو لیں جو ابھی حدیث میں نے بتائی ہے. تو اس کے حوالے سے ان چیزوں کو دیکھیں. ان چیزوں میں یعنی کہ یہ میں نے صرف 4 چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے, اس طرح کے بہت سارے فیکٹر ہیں, لیکن یہ مین جو فیکٹر ہے جو ہماری زندگی میں کافی حد تک بہتری لا سکتے ہیں, ان کو کائنڈلی فوکس کریں. انشاءاللہ دنیا کے ساتھ ہماری آخرت بھی بنے گی. آخر میں چلتے ہمیشہ میں کہنا بھول جاتا ہوں, تو کائنڈلی جو نئے یوزر ہیں, ویورز ہیں, تو وہ کائنڈلی ویڈیو کو سبسکرائب کریں, بیل نوٹیفیکیشن آل پہ کلک کریں تاکہ میری اگلی کوئی بھی نئی ویڈیو ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آ جائے. نارملی یہ جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ کافی لوگوں نے بیل آئیکن کو آل نوٹیفیکیشن پہ کلک نہیں کیا ہوا, اس لیے کافی لوگوں کے پاس نوٹیفیکیشن نہیں جاتا, تو ان کو کسی اور ذریعے سے پتہ چلتا ہے تو وہ پھر ویڈیو دیکھ لیتے ہیں. تو کائنڈلی اس کو آل نوٹیفیکیشن پہ بیل کو سیٹ کر لیں اور جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں. اپنا اور اپنے گھر والوں کو بہت زیادہ خیال رکھیں, اور آخر ہمیشہ کی طرح چلتے نمازوں کا بہت زیادہ اہتمام کریں, لیکن وقت پر. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.